السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں آپ کی دوست جمیلہ اور آج لائی ہوں میں موسم کے حساب سے کہانی۔ جس طرح کا موسم ویسی ہی کہانی، کیونکہ میرے پاس ہے بہت ساری کہانیاں۔ تو آج ہم پڑھیں گے ایک نئی دنیا کا قیام۔ تو شروع کرتے ہیں کہانی اپنی، جو کہ آج کل کے حالات کے ساتھ ملتی ہوئی ہے۔ دوپہر کا وقت اور ہو کا عالم تھا۔ انسان تو انسان، چرند پرند بھی سایہ ڈھونڈ کر چھپ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ گرمی اپنے پورے جوبن پہ تھی۔ چلچلاتی دھوپ میں وہ کسان جو صبح سویرے کھیتوں میں چلے تھے، جیسے ہی سورج نے آگ برسانا شروع کی تھی تو وہ بھی اپنے گھروں میں واپس چلے آئے تھے۔ تاہم دور کہیں سے ایک آواز ہو کے عالم کو توڑ رہی تھی۔ یہ آواز چکی کے چلنے کی آواز تھی، جو رسول بخش کے کھیتوں کی طرف سے آ رہی تھی۔ رسول بخش کا ملازم امام دین اپنے دو بیٹوں بھورا، جس کی عمر 9 سال، اور کالو، جس کی عمر 7 سال کی تھی، ساتھ لے کر چکی چلا کر درختوں کی چھاؤں تلے پڑی ہوئی چارپائی پر لیٹا ہوا تھا۔ بھوک سے بھورے اور کالے کی جان نکل رہی تھی۔ ماں بیچاری تو کب کی اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ ایک امام دین ان کا باپ ہی تھا، جو لوگوں کے کھیتوں میں محنت مزدوری کر کے ان کے کھانے پینے کا بندوبست کرتا تھا۔ بھورے اور کالے کی طرح اور کتنے ہی گھروں کے بچے ایسے تھے کہ شاید ہی جنہوں نے 2 وقت پیٹ بھر کر کھایا ہو۔ امام دین نے جیسے ہی خراٹے لینے شروع کیے، دونوں نے ایک دوسرے کو آنکھوں میں اشارہ کیا اور بھاگ نکلے۔ بھورا گول مٹول آنکھوں والا ایک خوبصورت بچہ تھا، جس کا رنگ سرخ اور سفیدی کا خوبصورت امتزاج تھا۔ اوپر سے اس کے بال سنہری اسے دوسروں سے ممتاز بنا دیتے تھے، جبکہ کالا نئے نقش میں بھورے کی کاپی تھا، مگر اس کا رنگ کالا تھا۔ اسی وجہ سے گاؤں والوں نے انہیں بھورا اور کالا کا نام دیا ہوا تھا۔ یہ دونوں شرارتوں میں اپنا ثانی نہ رکھتے تھے۔ لوگوں کے گھروں سے کھانا چرانا ان کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ کبھی کبھی تو پھل چرانے کے لیے ان کے درختوں کی طرف پھینکے گئے پتھر گھر کے صحن میں موجود گھر کے کسی فرد کو بھی لگ جاتے تھے، اور اکثر یہ دونوں پکڑے بھی جاتے تھے، مگر کوئی انہیں کچھ نہ کہتا۔ شاید یہ بن ماں کے بچے تھے، یا پھر کچے مکانوں میں رہنے والوں کے دل موم کے تھے۔ جوں ہی یہ دونوں کھیتوں سے بھاگے تو بجائے اپنی گاؤں کی طرف جانے کے عباس پور کی طرف نکل آئے تھے۔ ابھی کل ہی کی تو بات تھی کہ ان کا دوست ماجا انہیں عباس پورم میں قائم اس بڑی سی بلند بالا عمارت کے بارے میں بتا رہا تھا کہ کیسے وہ دور سے دکھنے میں پورا ایک گاؤں لگتی ہے۔ اس تجسس میں وہ اپنے گاؤں سے کوئی 15 کلومیٹر دور اس بلڈنگ کے باہر کھڑے حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ بھورا دیوار پھلانگنا چاہتا تھا کہ کالے نے اسے روک دیا۔ کیا ہوا کالے بھائی، پہلے گھوم پھر کے باہر سے تو دیکھ لیں، چل پھر۔ وہ دونوں بیرونی دیوار کے ساتھ ساتھ چلنے شروع ہو گئے۔ دراصل یہ عباس پورے کا واحد لڑکیوں کے لیے کالج تھا، جس میں پڑھائی کا آغاز ہوئے ابھی چند روز ہی ہوئے تھے۔ عباس پور آزاد حکومت جموں و کشمیر کا لائن آف کنٹرول پہ واقع آخری قصبہ تھا۔ یہاں کے لوگ ملنسار اور دریا دل تھے۔ کھیت سونا اگلتے تھے۔ رات کے وقت بڑے عجیب سا سما ہوتا کہ جب پہاڑوں سے پانی نیچے شور مچاتی ندیوں میں گرتا تو ایسے خوبصورت ساز بج اٹھتے جو نہ پہلے کسی نے سنا نہ بجایا ہو۔ دور دراز علاقہ ہونے کی وجہ سے ترقی کا عمل بھی یہاں قدرے تاخیر سے شروع ہوا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ کوئی بھی سرکاری ملازم یہاں چند دن سے زیادہ نہ ٹکتا تھا۔ کالج کی پرنسپل رابعہ سید، جو ابھی چند روز پہلے ہی یہاں تبدیل ہو کے آئی تھی، وہ اس ماحول کو گھٹن زدہ ماحول قرار دیتی تھی اور مسلسل اس کوشش میں تھی کہ وہ جلد یہاں سے اپنا تبادلہ کروا کے کسی دوسرے شہر میں چلی جائے۔ رابعہ سید مظفر آباد کے کھاتے پیتے خاندان کی چشم و چراغ تھی کہ جس میں ہلکا سا سر درد بھی سہانے رو بن جاتا تھا، مگر یہاں تو غضب ہو گیا تھا۔ پہلے دن ہی انہیں تیز بخار اور زکام نے گھیرا۔ کوئی اچھا ڈاکٹر تلاش کرتے کرتے شام ہو گئی۔ گاؤں میں ڈاکٹر تو کوئی نہ ملا، تاہم قریب ہی آرمی کی ایک یونٹ آباد تھی۔ بڑی مشکل سے پرنسپل صاحبہ کو وہاں لے جا کر معائنہ کروا کے دوائی لے کر دی گئی۔ اس کے بعد وہ کبھی بیمار تو نہ پڑی، مگر ان کا دل اب وہاں سے اٹھ چکا تھا۔
بھورا اور کالا اس بات سے بے خبر کہ کوئی انہیں مسلسل دیکھ رہا ہے، وہ دیوار کے ساتھ چلتے چلتے اس مقام پر آ کھڑے ہوئے جہاں سے دیوار تھوڑی نیچی تھی اور وہ آسانی سے اسے پھلانگ کے اندر جا سکتے تھے۔ جو ہی وہ دیوار پھلانگ کے اندر آئے تو ایک دم سے دیوار کی اوٹ سے کوئی ان کے سامنے آنا کھڑا ہوا۔ یہ رابعہ تھی، جو اس وقت پرنسپل ہاؤس کی چھت پر چہل قدمی کے انداز میں گھوم رہی تھی کہ ان کی نظر ان چھوٹے بچوں پر پڑی۔ اسے پہلی ہی نظر میں بھورا بہت بھایا تھا۔ رابعہ کی نظریں مسلسل ان کا تعاقب کر رہی تھی اور اب وہ دونوں سہمے ہوئے رابعہ کے سامنے کھڑے ہوئے تھے۔ رابعہ پہلی نظر میں بھانپ گئی تھی کہ وہ دونوں بھوکے ہیں۔ رابعہ انہیں اپنے ساتھ اپنے کمرے میں لے آئی تھی جہاں انہیں پیٹ بھر کر کھانا کھلایا گیا۔ بھورا اور کالا اتنا لذیذ کھانا کھا کر سب کو بھول چکے تھے۔ پہلے وہ لوگوں کا بچا کچا کھاتے تھے یا پھر باپ کے ہاتھ کی کچی پکی بدمزہ روٹی۔ آج پہلی بار انہیں کچھ کھانے کو ملا تھا۔ جب وہ کھانا کھا چکے تو رابعہ ان کو اپنے ساتھ ڈرائنگ روم میں لے آئی جہاں بھورے اور کالے نے زندگی میں پہلی بار کتاب اور قلم دیکھا تھا۔ کالے نے ہچکچاتے ہوئے ایک قلم اپنے ہاتھ میں پکڑا اور سامنے پڑے ایک کاغذ پہ کچھ لکھنے کی کوشش کی۔ رابعہ کے چہرے پہ مسکراہٹ عود آئی۔ اس نے ان دونوں سے پوچھا، کیا وہ پڑھنا چاہتے ہیں؟ دونوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ رابعہ نے انہیں بچوں کی بات تصویر کہانیوں کی کتاب 35 سال بعد لا کر دی۔ کتاب کا عنوان تھا 35 سال بعد۔ دونوں نے بے صبری سے اس کے ورڈ الٹنے شروع کر دیے۔ رابعہ کے پاس عباس پورے میں قیام کا جواز ہاتھ لگنے لگا تھا۔ ادھر بھورے اور کالے کے گاؤں چند پورے میں اس کی گمشدگی کی وجہ سے گاؤں والوں میں بے چینی اور اضطراب کا عالم تھا۔ آس پاس کے دیہاتوں میں بندے دوڑائے گئے مگر ان کا کوئی سراغ نہ ملا تھا۔ کسی کے وہم و گماوے بھی نہ تھا کہ بھورا اور کالا عباس پورے کے ڈگری کالج میں وہاں پرنسپل کی رہائش گاہ میں آرام دہ پلنگ پر لیٹے ہوئے میٹھی نیند کے مزے لیتے ہوئے رات بسر کر رہے ہیں۔ صبح جب دونوں کی آنکھ کھلی تو دونوں ایک اجنبی جگہ پر ہونے کا احساس ہوتے ہوئے رونے لگ گئے۔ بچے تھے نا۔ رابعہ جو ساری رات آنکھوں ہی آنکھوں میں کاٹ چکی تھی اس وقت باورچی خانے میں ان دونوں کے لیے ناشتہ تیار کر رہی تھی۔ ان کے رونے کی آواز سن کر وہ دوڑی ہوئی کمرے کی طرف آئی۔ رابعہ کو دیکھ کر ان دونوں نے اور زور سے رونا اور چلانا شروع کر دیا۔ رابعہ نے بڑی مشکل سے انہیں چپ کروایا اور انہیں لا کر تازہ گرم کیا ہوا دودھ جسے دونوں نے چھوٹے چھوٹے گھونٹوں میں پینا شروع کر دیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد چندن پور گاؤں کے معززین کے ساتھ امام دن پرنسپل کے دفتر میں آ گیا۔ دراصل رابعہ کو چوکیدار نے بتایا تھا کہ دودھ والے کے گاؤں کے 2 بھائی کل دوپہر کے گم ہو گئے ہیں، تو رابعہ نے فوراً چوکیدار کو دودھ والے کے گاؤں بھیج کر بچوں کے خیریت عافیت ہونے کی اطلاع بھیج دی تھی۔ اس اطلاع کو پا کر یہ لوگ یہاں موجود تھے۔ جب بھورے اور کالے کو پرنسپل کے دفتر میں لایا گیا تو وہ نہا دھو کر صاف کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ دونوں اپنے والد سے مل کر بڑے خوش ہوئے تھے۔ گاؤں والے جب رابعہ کے پاس جانے لگے تھے تو جانے سے پہلے انہوں نے رابعہ کو اپنے آنے کی دعوت دی تھی جسے رابعہ نے بخوشی قبول کر لیا تھا۔ اگلے 2-1 روز میں رابعہ نے کالج کے ایک ملازم کے ذریعے سے اس علاقے کے ان سارے بچوں کی تفصیل حاصل کر لی تھی کہ جس کی عمر اسکول جانے کی تھی مگر وہ والدین کی لاپرواہی یا پھر کسی اور وجہ سے اسکول نہ جا رہے تھے۔ پہلے رابعہ نے کالج کی 2-1 اور استاذہ کے ساتھ مل کر وہاں کے اسکولوں کا دورہ کیا، پھر وہاں کی مقامی پڑھی لکھی خواتین کے ساتھ مل کر کہانی سنانے کی برسوں پرانی روایات کو زندہ کرتے ہوئے کاروان ادب اطفال کہانی گھروں کا قیام عمل میں لایا۔ جلد ہی اسکولوں میں داخلے کی شرح بڑھ گئی تھی۔ ہر ہفتے ہر گھر میں ایک کہانی گھر سجتا اور رابعہ ہر کہانی گھر میں خود شریک ہوتی۔ اب رابعہ کے پاس عباس پورہ میں اپنے اور اس کی تقدیر سنوارنے کا جواز ہاتھ میں آ گیا تھا۔ ہر گھر میں رابعہ سید کا نام عزت و احترام سے لیے جانے لگا تھا۔ دیہات کے لوگوں نے رابعہ کی تحریک پر اپنی مدد آپ کے تحت شہر سے ایک ڈاکٹر بھی وہاں ڈسپینسر بلا لیا اور ایک نئی دنیا کا قیام ہو چکا تھا۔ تو یہ تھی آج کی کہانی۔ آج کی کہانی کا جو ہمارا مورل ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی چیز بلا وجہ نہیں ہوتی۔ اگر رابعہ وہاں پہ تھی تو اس کا ریزن یہ تھا کہ وہ ان بچوں کے لیے تھی جو کہ ماں باپ نہیں تھے جن کو دیکھتے اور ان کی مدد کرنے کے لیے وہ وہاں پہ موجود تھی۔ اگر ہم بھی اپنے آس پاس نظر دوڑائیں تو ہمیں بھی اپنی زندگی میں بہت سارے ایسی چیزیں نظر آئیں گی جن کے ہم کام آ سکتے ہیں لوگوں کے، تو ہمیں
اپنے آس پاس دیکھتے رہنا چاہیے اور دوسروں کی مدد آنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اچھا سے کمنٹ کریے گا۔ اللہ حافظ۔